ڈنکا نہ بجاؤ، کیونکہ امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہو، امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہو۔ یہی علامت ہے علی کے شیعہ کی۔ مولانا نے فرمایا جو بھی میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا، جو میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں بلکہ لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا۔ اما لوٹ کر امیر بننا اور ہے، لٹا کر امیر المومنین بننا اور ہے، لٹا کر امیر المومنین بننا اور ہے۔ یاد رکھنا اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے مگر خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ پیسہ سب کو دیتا ہے اللہ، لیکن خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ پیسے کا مقدر ہے خرچ ہونا، یہ اور بات ہے کہ یہ پیسے کا مقدر ہے کہ وہ کہاں خرچ ہو جائے، عزاداری میں خرچ ہو جائے یا بیماری میں خرچ ہو جائے، سب کے پاس ہے۔ اور یہ عام سی مثال ہے معاشرے میں کہ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہوتی ہے، حقیقت ہے۔ آج ہمارے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے۔ علی اپنے شیعوں کو وہیں دیکھنا چاہتا ہے جہاں علی ہے، وہی امیر کائنات جس کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ آج 24 ماہ مبارک ہے، رمضان ہے۔ وہ امیر کائنات جب کوفے میں آ گئے، کوفے میں آنے کے بعد امام حسن کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹا حسن مجھے میری بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی ہے، بیٹا مجھے میری بیٹی زینب ام کلثوم کی بہت یاد آ رہی ہے، جاؤ مدینے جاؤ زینب ام کلثوم کو لے کر آؤ، میں اپنی بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لو عزادارو، امام حسن مدینے آئے، آنے کے بعد زینب ام کلثوم کو خبر دی بہن بابا نے بلایا ہے۔ یہ مختصر سا قافلہ مدینے سے چلا، زینب ام کلثوم ساتھ میں ہے، غازی عباس ہے، امام حسین ہے، محمد حنفیہ ہے۔ جیسے یہ قافلہ کوفے کے قریب آیا، امیر کائنات نے جملہ فرمایا تھا میرے لال حسن جب بھی قافلہ کوفے کے قریب آئے تو کوفے میں دن کے اجالے میں نہیں آنا، رات کی تاریکی میں لے کر آنا۔ لو عزادارو، جیسے ہی کوفے کے قریب قافلہ آیا، امام حسن مسجد میں آئے، آنے کے بعد کہا بابا زینب ام کلثوم کوفے کے قریب آ چکی ہے۔ امیر کائنات نے کوفے کے منبر سے اعلان کیا، کہا اے کوفے والو، آج کوئی کوفے سے گھروں سے قدم باہر نہیں نکالنا، آج سب کو اپنے اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ آج علی کی بیٹیاں، آج زہرا کی بیٹی زینب ام کلثوم کوفے میں آ رہی ہے۔ لو عزادارو، امیر کائنات استقبال کے لیے آئے، آنے کے بعد کہا بیٹا حسن ارے جس اونٹنی پر میری بیٹی زینب سوار ہے اس اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو، ارے میں آگے آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، سب سے آگے جناب زینب کی اونٹنی ہے، امیر کائنات مہار کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا، امیر کائنات نے کہا بیٹی زینب ارے ذرا ماری کا پردہ تو ہٹاؤ، بابا کیا حکم ہے؟ ارے جیسے پردہ ہٹایا امیر کائنات نے ایک جملہ کہا اے بیٹی زینب ارے غور سے دیکھ لو، ارے یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، بیٹی زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ لو عزادارو، جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر کچھ دور چلے، امیر کائنات نے فرمایا بیٹی زینب ذرا ہماری کا پردہ تو ہٹاؤ، ہماری کا پردہ ہٹا۔ امیر کائنات نے فرمایا بیٹی زینب ارے غور سے دیکھ لو یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ پھر کچھ دور چلے، امیر کائنات نے کہا بیٹی زینب ارے ہماری کا پردہ تو ہٹاؤ، ہماری کا پردہ ہٹا۔ مولا نے کہا بیٹی زینب ارے ذرا غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار، ارے زینب سے
سے رہا نہ گیا، رو کر ایک جملہ کہا، بابا ارے بھیا حسن ساتھ میں ہے، بھیا حسین ساتھ میں ہے، عباس ساتھ میں ہے، محمد حنفیہ ساتھ میں ہے، بابا ارے یہ کوفے کا چوک، یہ کوفے کی گلی، یہ کوفے کا بازار، ارے یہ تو بیٹوں کو دکھایا جاتا ہے، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں گھر میں رہوں گی۔ امیر کائنات سے رہا نہ گیا، ایک جملہ فرمایا، اے بیٹی زینب، ارے کل یہی کوفے کا بازار ہوگا، ارے یہی چوک ہوگا، یہی گلیاں ہوں گی، ہاتھ رسن بستہ ہوں گے، ارے پتھروں کی بوچھار ہوگی، منادی کی ندا ہوگی، حاضی زینب۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، یہی کوفے کا بازار ہوگا، منادی کی ندا ہوگی۔ لو عزادارو، وہ وقت بھی آ گیا، بس مختصر کیا میں نے مصائب کو کہ امیر کائنات بیٹی کے یہاں مہمان بھی ہوئے، مہمان جیسے امیر کائنات ہوئے گھر میں آئے، گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے امیر کائنات کو گھیرا، ارے وہاں سے امیر کائنات مسجد میں آئے، بس آخری جملہ ہے مصائب کا، جیسا چاہے پرسہ دے لینا۔ امیر کائنات مسجد میں آئے، اذان کہی، مصلی عبادت پر پہنچے، جیسے امیر کائنات ارے سجدے میں تھے، ارے ظالم نے ایسی ضرب ماری، امیر کائنات کا سر میں ضرب لگنا تھا، سر شگافتہ ہوا، امیر کا جیسے یہ سر شگافتہ ہونا تھا، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، قندیلیں گل ہو گئی، ہوا فضاؤں میں آواز گونجنے لگی، امیر کائنات کو قتل کر دیا گیا۔ جناب زینب نے اس آواز کو سنا، بھیا حسن ارے خیر تو ہے، یہ سیاہ آندھیاں کیسی چل رہی ہیں، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ قندیلیں کیوں گل ہو گئی ہیں؟ امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا عباس ہے، بابا کو دیکھا، ارے مصلی عبادت پر مچل رہے ہیں، بابا کو گھر کی طرف لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ آخری جملہ عزادارو مصائب کا، جیسے ہی گھر کی طرف لے کر چلے، کچھ ہی دور چلے تھے، مولا نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسن ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ مولا نے کہا، بیٹا حسن ارے کیوں رو رہے ہو، چاہنے والے ساتھ تو ہیں؟ پھر دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹا حسین کیوں رو رہے ہو، چاہنے والے موجود ہیں۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، بیٹا عباس چاہنے والے موجود ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ ارے وہی امیر کائنات جو اب تک سب کو چپ کرا رہے تھے، جیسے ہی جناب زینب کو دیکھا زاروں قطار رونا شروع کیا، اے مولا اب رونے کا سبب کیا ہے؟ لو عزادارو، مولا نے حکم دیا، بیٹا حسن جتنے چاہنے والے ہیں سب کو واپس کر دو، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ بابا ارے کیا وجہ ہے کہ سب کو واپس کر رہے ہو؟ بیٹا ارے میں نہیں چاہتا میری بیٹی زینب ام کلثوم ارے مجھے دیکھ کر گریا کرے اور ان کے رونے کی آواز کسی نامحرم کے کان میں پہنچے۔ ہائے رے غیرت امام، ارے مولا آج یہ کوفہ ہے، ارے کل بھی یہی کوفہ ہوگا، زینب ام کلثوم ہوگی، ارے سر پر چادر نہیں ہوگی، منادی کی ندا ہوگی، پتھروں کی بوچھار، سروں پر گرم پانی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ انقلب ينقلبون۔